إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا في مقام آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. بعدہ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو اور ساتھیو، انسانی زندگی یہ دکھ اور سکھ کے مجموعے کا نام ہے. انسانی زندگی کو تکلیفیں، مصیبتیں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے تو غم بھی ہے. انسانی زندگی میں گویا کہ دکھ اور سکھ دونوں ہے. اگر کوئی ایسی زندگی ہے جہاں پر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی مصیبتیں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا، تو جنت والی زندگی ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی زبان سے
یہ جملہ ادا ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، اور یقیناً ہمارا معبود معاف کرنے والا ہے۔ اور کتنا معاف کرنے والا؟ کہا کہ انسان اگر زمین بھر کر کے خطائیں کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو ان ربنا لغفور شکور، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور کہا کہ جنت کی زندگی ایسی زندگی ہوگی، جنتی کہیں گے نہ ہم اکتائیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ آج کوئی انسان بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی اس کے مخالفین، اس کے معاندین، اس کے حاسدین ہوتے ہیں، لیکن جنت والی زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جہاں پر نہ ایک دوسرے کے خلاف نہ کوئی حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا ان کے دل میں، بلکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ان کے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا، ہجر کے اندر، کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جنتیوں کے دلوں سے بغض و حسد، کینہ، کپٹ، سب کچھ کو نکال دیں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، جنتی نہ اکتائیں گے، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ دنیا دکھ اور سکھ کے مجموعے کا نام ہے۔ یہاں پر دکھ ہے تو سکھ بھی ہے، چین ہے تو تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ تو یہ تکلیفیں انسانی زندگی پر کیوں آتی ہیں؟ تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں انسانی زندگی پر کیوں آتی ہیں؟ ایک سوال ہے۔ آج اسی سوال کے جواب میں انشاءاللہ خطبہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تکلیفیں انسانی زندگی میں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائی یاد رکھیے، سب سے پہلی بات کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دارالامتحان قرار دیا۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین پرکھ رہا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، کون اچھا عمل کر رہا ہے اور کون برا عمل کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین جانچ رہا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بھوک مری کے ذریعے، خوف کے ذریعے، امن کو چھین کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ یعنی مالی اور جانی نقصان کر کے، والثمرات پھلوں میں کمی کر کے ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر کے، مصیبتیں جب آتی ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، تم کتنے ایماندار ہو، تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا، تم کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو۔ تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کس لیے آتی ہیں؟ آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ اور اگر ان مصیبتوں کی وجہ سے اگر کوئی انسان الگ ہو جائے، اپنے کام کو چھوڑ دے، اپنے مشن کو چھوڑ دے، تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا امتحان میں مبتلا کیا، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، ان کو آگ میں کودنا پڑا، لیکن انہوں نے
یہ سوچا کہ امتحان ایمان کا امتحان ہے، امتحان ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہمارے عقیدے کا امتحان ہے، ہماری دعوت کا امتحان ہے، اور آگ میں کود پڑے، آگ میں کود پڑے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے مصیبتوں کے ذریعے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف کیوں آتی ہے؟ آزمائش کے لیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے، شر کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو پہلی چیز آزمائش۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتی ہیں کہ انسان اب سنبھل جا، بہت ہو گیا، بہت گناہ کر لیے، اب تو سنبھل جا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں نیکی اور برائی کے ذریعہ، سیئات کے ذریعے، بدی کے ذریعہ اس وجہ سے آزماتے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم رجوع کرو۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں رجوع الی اللہ کی دعوت دیتی ہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، ہمیں احساس ہو۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو شروع میں قوم نے ایمان نہیں لایا، وہ مایوس ہو گئے، قوم سے نکل کر کے چلے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی نبی، رسول اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے وہ اپنی قوم سے نکل نہیں سکتے، اور جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کسی قوم پر عذاب آ نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے مایوس ہو کر کے، یہاں تک کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے خطا ہوا ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت انہوں نے جو دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے معبود تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر کے جب وہ گئے تو انہیں بعد میں محسوس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کس لیے آتی ہیں؟ یہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتی ہیں، یہ رجوع الی اللہ کی طرف دعوت دیتی ہیں یہ مصیبتیں۔ تیسری چیز، انسانی زندگی پر مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہیں، توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اصلاح کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ مصیبتیں آتی ہیں، جب یہ پریشانی آتی ہے تو تم تضرع اختیار کرتے، تم روتے گڑ گڑاتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تم معافی تلافی کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس تمہیں ہوتا، لیکن وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تمہارے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے تمہارے غلط کاموں کو تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا، تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تم نے توبہ نہیں کیا، تم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کس لیے آتی ہیں؟ توبہ اور اصلاح کے لیے، کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اسے احساس ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اور میرے بھائیو، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسانی زندگی پر اس لیے بھی آتی ہیں کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں، انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کے لیے دین اسلام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے،
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کا ان کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ انسانی زندگی پر مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ مصیبتیں انسانی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر، ایک بندہ مومن پر کسی بھی قسم کی تکلیف، کسی بھی قسم کا غم، حزن، ملال آتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھن کو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسانی زندگی پر اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بڑی مصیبتوں سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ذریعہ بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے سورہ کہف کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی کو پاٹ کو اکھاڑنا شروع کر دیا، کشتی کے تختے کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں توڑ رہے ہیں؟ یہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، مزدوروں کی کشتی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہم کو سوار کیا ہے۔ اور اس واقعے کا آپ مطالعہ کریں گے تو پہلے سے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وارننگ دے چکے ہوتے ہیں کہ راستے میں آپ کوئی سوال مت کیجئے گا۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے بار بار سوال کر رہے ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا کہ سوال مت کیجئے گا۔ تو جو وجہ بتائی، جو حکمت تھی، حکمت کیا تھی؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فِي الْبَحْرِ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُونَهَا كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکمت بیان کی کہ وہ جو کشتی تھی، وہ جو سمندر کا راستہ تھا، اس راستے میں ایک ظالم بادشاہ بھی رہتا ہے، اس راستے میں ایک ظالم بادشاہ بھی رہتا ہے، جو ظالم بادشاہ اس کشتی کو لوٹ لیتے ہیں، اس کشتی کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو وقتی طور پر ان مزدور لوگوں کی کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے نقصان پہنچایا، کس لیے؟ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسانوں کی زندگی پر مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں، اللہ رب العالمین بڑی مصیبتوں سے بچانے کے لیے مصیبت کو لاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی پر مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کو بظاہر تو مصیبت دکھتی ہے، دیکھتا ہے کہ مصیبت ہے، لیکن وہی مصیبت دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے، دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک انسان کا راستہ بند ہے لیکن دوسرے کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی واقعے کی طرف آپ غور کیجئے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کی طرف جاتے ہیں، بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، بھوک و پیاس کی وجہ سے بستی والے منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اجنبیوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مایوس ہو کر کے ایک مکان کے دیوار کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے، دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین عجیب و غریب طاقت دی تھی، اکیلے اپنے دم پر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ان سے رہا نہ گیا، کہا کہ جس قوم نے کھانا نہیں کھلایا آپ بڑے ہمدرد بنے پھرتے ہیں کہ آپ ان کی دیوار کو سیدھے کر دیے۔ کہا کہ
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کا گھر ہے، ان کے باپ نہیں ہے، ان کا باپ مر گیا ہے اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے گیا ہے تاکہ یہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر یہ خزانہ حاصل کر لیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، قوم کے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، تو اس بچے کا کیا ہوتا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ کبھی کبھی مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے، انسان تو اس کو مصیبت دیکھتا ہے لیکن وہی مصیبت دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات، انسانی زندگی پر مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے اس راستے پر چلتا ہے اور ڈر جاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو وہی مصیبت اس کے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان عروج پر چلا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کس لیے؟ مارنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری وجہ سے، ہمارے ڈالنے کی وجہ سے یہ عزیز مصر کی کرسی پر بیٹھے گا ایک دن۔ تو مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان عروج پر پہنچتا ہے، لیکن ان مصیبت کے مواقع پر جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ہم کریں کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر بیان فرمائے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بتلائی ہیں، ایک صبر اور ایک یقین، دو نسخے، ایک صبر ایک یقین۔ انسان اپنے اندر صبر کو پیدا کرے، برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرے۔ کیسا برداشت؟ کیسی برداشت؟ وہ برداشت کہ جب آگ میں ڈالا جائے پھر بھی وہ صبر پر ڈٹا رہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدوں کو نہ چھوڑے۔ مکہ سے نکالا جائے پھر بھی اپنے مشن پر گامزن رہے۔ ایسے برداشت، ایسا صبر، اور اپنے اندر یقین پیدا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ایسا یقین کہ جب ہر طرح کی مصیبتیں آ جائیں تو کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسا یقین؟ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہی ہے، حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے بحر قلزم ہے، دریائے قلزم، اب آگے کیا کریں؟ ان کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اب آگے کیا کریں؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا، میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا یقین۔ کیسا یقین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دیا، اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ ایسا یقین۔ جب یہ یقین اور یہ صبر پیدا ہوگا تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اندر یہ صبر اور یقین پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی تکالیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.